کتاب انٹرنیٹ پہ ہے، صداقت کلینک کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے ایک لنک ہوگا، نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے، تو اس کو آپ پرنٹ کریں گے تو وہ 200-250 صفحے کی کتاب ہے. اور پھر ایک اور کتاب ہے کہاں کہاں سے گزر گیا. وہ کتاب بھی والدین کے لیے ہے کہ جن کے بچے بعض اوقات گھر سے رن اوے کرتے ہیں اور پھر نشہ کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگی خراب کرتے ہیں. تو اس کتاب کا نام ہے کہاں کہاں سے گزر گیا. اور اس میں ایک بیٹے کی اور باپ کی جو چپکلش ہے، جو میں یہاں بہت دیکھتا ہوں، یہ بیٹے کی اور باپ کی جو چپکلش ہے جس سے بہت نقصانات ہوتے ہیں. کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک اتنا پیارا رشتہ کہ جس میں ایک باپ ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے سے آگے نکل جائے، اور وہ یہ نہیں چاہ رہا کہ میرا بھائی میرے سے آگے سے نکل جائے، وہ کہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے آگے نکل جائے. یہ اور کوئی رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے جس میں بندہ دل سے بھی یہی کہے اور زبان سے بھی یہی کہے اور فعل سے بھی یہی کہے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ نکل جائے میرے آگے، یہ اس کو کھلی چھوٹ ہے، میری تھپکی حاصل ہے، میں بلکہ رک جاتا ہوں تاکہ یہ آگے نکل جائے. اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اور بندہ بھائیوں کے بارے میں بھی اچھا سوچتا ہے کہ وہ بھی ترقی کریں، پر پھر یہ سوچتا ہے کہ میرے سے ذرا کم، میں اگر 20 ہوں تو وہ 19 ہی ہو. سچی بات تو یہ ہے نا. تو دوست بھی دوستوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرا دوست فیل نہ ہو، پاس ہی ہو جائے، پر وہ تو گولڈ میڈل لوے تے آئے تھے کتنے نہیں لکھے. دوست بھی نہیں ایسا سوچتے، ایک باپ سوچتا ہے. اور اس رشتے میں آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی بہت رنجش نظر آتی ہے، مطلب باڈی لینگویج سے بڑی مشکلات نظر آتی ہیں. ایک دوسرے سے مذاکرات کرنا مشکل لگتا ہے، مذاکرات کے اندر بیٹھنا ہمیں مشکل لگتا ہے بعض اوقات والد اور بیٹے کے درمیان یہ جو ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہ جو ایک آگ لگی ہوتی ہے نا کسی باپ بیٹے کے رشتے میں، اس آگ کو بجھانا یہ بہت ضروری ہے. اور آگ بجھانے کی ذمہ داری میں فادر پہ سمجھتا ہوں، کیونکہ بیٹا جو ہے نا تجربہ کار ہوتا ہے، اس کو طریقے نہیں اتنے آتے، اس نے دنیا داری کو بھی اتنا نہیں دیکھا ہوتا. والد نے بہرحال دنیا داری کو زیادہ دیکھا ہوتا ہے. اور اگر غصے پہ قابو پانے کا معاملہ ہو تو اس میں بھی باپ کو پہلے اگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. اب اگر آپ غصے پہ قابو پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی باتیں ماننا شروع کر دیں. باتیں نہ مانیں، آپ کہہ دیں کہ نہیں میں بات نہیں مان سکتا، لیکن ساتھ برا سا منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کسی کی بات نہیں مانتے تو ذرا منہ ہی اچھا بنا لیں. ایکچولی اسرٹیونیس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نو کہیں اور منہ برا نہ بنائیں. لیکن جب ہم عام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ہم نو کہتے ہیں تو نو کہنے سے پہلے ہم باقاعدہ ماحول خراب کرتے ہیں. ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو بچہ آ رہا ہے نا تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے آ کے کوئی فرمائشی پروگرام ڈالنا ہے، وہ ماں باپ دونوں پہلے ہی موڈ خراب کر لیتے ہیں. اور بیٹے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کا موڈ ٹھیک کیسے کرنا ہے، وہ آتے ہی ایسی کو بات کرتا ہے جس سے موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، کہتے ہیں 200 کڈو پیسے. اور اس کے بعد والدین بات مان لیتے ہیں. اپنی فیلنگز بتائیں، اپنے فیشل ایکسپریشن سے یا باڈی لینگویج سے کچھ نہ کریں، کیونکہ جو نیچرل ہمارا رد عمل ہوتا ہے وہ باڈی لینگویج سے ہوتا ہے، فیشل ایکسپریشن سے ہوتا ہے، ٹون آف وائس سے ہوتا ہے. بیچ میں ایک طنز ڈال رہے ہوتے ہیں ہم، ایک طنز بھی بیچ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، بڑی خفیہ سی طنز. آگے خیر نہیں، آپ زبان سے بول دیتے ہیں نا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میں رنجیدہ ہوں، میں اپسیٹ ہوں، میں ناراض ہوں، اور میں خوش نہیں ہوں، میں راضی نہیں ہوں، اور اس میں تمہیں میری آشیرواد حاصل نہیں ہے، تمہیں میری سرپرستی حاصل نہیں ہے، یہ تم خود سے کر رہے ہو، اور اس پہ تم یہ ذہن میں رکھنا کہ میں متفق نہیں ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کہے کہ پھر مینو کی نہیں متفق ہوں دیتے، ہو سکتا ہے وہ یہ کہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہنے کے باوجود اس کے دل پہ ضرور اثر ہوگا اور وہ اپنا آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے وہ کچھ ضرور بہتر بنائے گا. میں نے کئی دفعہ بیویاں آ کے بتاتی ہیں کہ خامد میرا برا بلا بولتا ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنی فیلنگز بتایا کریں. اور وہ عام طور پر پھر بعد میں کہتی ہیں کہ جی جب میں خامد کو فیلنگ بتاتی ہوں کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں یا گالی دیتے ہیں تو مجھے برا لگتا ہے، میرا دل ٹوٹتا ہے. تو کہتے ہیں مینوں کی تیرا دل ٹوٹے، تیرا تے دل ٹوٹے ہی رہندا ہے ہر ویلے. تو بے شک یہ کہے گا خامد
اپنی فیس سیونگ کے لیے، پر عملی طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے رویے میں کچھ چینج آئے گی، اور وہ چینج آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں، تو پھر چینج اور بہتر۔ اس کے مقابلے میں یہ کہنے سے تو کوئی فائدہ نہیں خامد کو کہ میرے بھی 5 بھرا نے جوان، تو کر لے گل، میں کل بلانی ہے سارے نو، اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اچھا، یہ ایک ہی ٹیکنیک نہیں ہے جس کو ہم ٹف لو میں آزماتے ہیں، یہ بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں۔ دیکھیے، جیسے آپ فٹ بال کھیلنا سیکھیں تو آپ کو کوئی کوچ بتائے گا کہ آپ اس طرح بال کو ہٹ ماریں، تو وہ ایک صحیح ہٹ مارنے کا طریقہ بتائے گا، لیکن جو دوسرے کھلاڑی ہیں ان کے کوچ نے بھی ان کو سکھایا ہوا ہے کہ آپ نے اس ہٹ کا جواب آگے سے ایسے دینا ہے، تو پھر آپ کو فردر بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر جیسے اس بچے کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں تو میچ کھیڈن جانا ہے، تو میں سویرے 4 بجے سیدھا پہنچاں گا پھوپھو دے گھر تے اتھے سیری کراں گا، اور وہ کہتی ہے کہ میں ہن دس نہیں سکتی اپنی بہن نو، یعنی اپنی نند کو میں بتا نہیں سکتی کہ میرا بیچا اتنا چوڑ چانن ہے کہ سویرے 4، یہی مطلب ہے نا کہ سویرے 4 بجے گھر آندا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی فیلنگز کیا ہے راتوں کو باہر رہنے سے، آپ اسے بتائیں کہ تم باہر کھیل رہے ہوتے ہو اور میرا دل تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میرا بچہ خیریت سے ہو، اور تم باہر جو ہے خوشی سے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہو، اور مجھے نیند نہیں پڑ رہی ہوتی اور میں کروٹیں لے رہی ہوتی ہوں اور میں بے چین ہوتی ہوں، کبھی میں اٹھ کے کھڑکی میں سے جا کے دیکھتی ہوں کہ آیا کہ نہیں آیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس پہ اثر کریں گی، لیکن فرض کریں کہ وہ بہت ہی چکنا گھڑا ہے، نہیں اثر کرتا اس کے اوپر، تو خالی آپ کی زندگی میں صرف ایک یہ چیز تو نہیں ہے نا، اس کو کھانا گرم کر کے دینا، روٹی موقع پہ گرم کر کے دینا، یہ کون کرتا ہے؟ اس کو کپڑے ریڈی کر کے دینا، اس کو پاکٹ منی دینا، اس کی زندگی کی انرجی کو چلانا، یہ کون کرتا ہے؟ تو جب ایسے موقع آتے ہیں کہ ایک بچہ آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر کوئی موقع آنا چاہیے کہ جب آپ بھی بچے کی بات نہ مانیں، اس کی نیڈز کو پورا کریں، اس کی وانٹس کو پورا نہ کریں۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا نہیں کہ امریکہ بھی پاکستان کو کہہ دیتا ہے کڈو ساڈے پھر پیسے کڈو، یہ سعودی عرب نے بھی کہا تھا نا، لے لیے تھے نا، تو اس تو بعد رس کے بیٹھے رہنا، تو پھر ہن راضی روزی ہو ہی رہنے نا، آخر گل تو بن ہی رہی ہے نا کچھ نہ کچھ۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کیا آپ کے بچے کو آپ کی کوئی نیڈ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس کو ہے، اس کی ضرورتیں ہیں جو آپ پوری کرتے ہیں، اس کی جو اسپرچول نیڈز ہیں، جو اس کی روحانی ضرورتیں ہیں جو کوئی پورا نہیں کر سکتا، وہ آپ پوری کرتے ہیں۔ کوئی اور دنیا کا شخص وہ روحانی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا جو آپ دونوں کر سکتے ہیں، اور جو روحانی ضرورتیں آپ کی وہ پوری کرتا ہے، وہ بھی کوئی اور بچہ آپ کی ضرورت۔ دیکھیں میں کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں، ماں باپ کہتے ہیں جی بڑا تنگ کرتا ہے، جی یہ کرتا ہے، جی وہ کرتا ہے، میں کہا جی مینوں دے دو، جاؤ پھر چھٹی کرو، مینوں دے دو، ٹھیک؟ دیکھیں نا اس موقع تے کہنے ٹھیک ہو جائے گا، کیڑے ویلے گل کیتی سی میں، بڑی دفعہ میں نے کر کے دیکھا ہے، ذرا بچہ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے، کہنا مجھے یاد نہیں میں ایسی کوئی گل کیتی سی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو روحانی ضرورتیں ہیں نا، آپ کی روحانی ضرورتیں ہیں وہ یہ بچہ پوری کر سکتا ہے، جو بچے کی روحانی ضرورتیں ہیں وہ آپ پوری کر سکتی ہیں، اور آپ ان کو اگنور کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی نیڈز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس، لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا، تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔